اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس کے سلسلے میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ ہماری نشست 45ویں گفتگو ہے. ہم لوگ کربلا پہنچے اور کربلا کے دن کی مناسبتیں، یہاں تک کہ 8 محرم کی رات ابن حسین حمدانی کا ابن سعد کی فرمائش کو جانا. 8ویں کی رات گزری، صبح ہو گئی اور پیاس کا غلبہ حد سے بڑھ گیا، تو یزید ابن حسین حمدانی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی جا کر ابن سعد کی فرمائش کریں. حضرت عباس علیہ السلام کی سیرابی کے بعد صبح ہوئی اور اصحاب بے حد پیاسے ہو گئے، تو براوایت شرح صافیہ مطالب سعول یزید ابن حسین حمدانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مولا، اگر اجازت ہو تو میں ابن سعد کے پاس جا کر اسے سمجھاؤں، شاید وہ گمراہی سے باز آ جائے. حضرت نے اجازت دی. ابن حسین درانہ خیمے ابن سعد میں گھس گئے اور سلام کیے بغیر گفتگو شروع کر دی. ابن سعد نے کہا، اے حمدانی، تم نے سلام نہیں کیا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ ابن حسین نے فرمایا، تو مسلمان ہوتا تو فرزند رسول کو قتل کرنے کا ارادہ کیوں کرتا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کیوں کرتا؟ اے ابن سعد، وہ پانی جسے کتا اور سور تک پیتے ہیں حسین اور ان کے بچوں کے لیے حرام ہے، تو نے پانی بند کر رکھا ہے، اس کے بعد بھی اپنے کو مسلمان کہتا. یہ سن کر عمر سعد شرمندہ ہوا. قال یا اخی حمدان، اور کہنے لگا، میں تو اپنے نفس کو اس بات پر راضی نہیں پاتا کہ ملک رائے کی حکومت دوسرے کے سپرد کر دے. یہ سن کر ابن حسین واپس تشریف لائے اور خدمت امام میں حاضر ہو کر عرض پروانہ ہوئے، مولا، عمر سعد ملعون حکومت رائے کے لالچ میں آپ کے قتل کو ضروری جانتا ہے اور کس طرح اپنے ارادے سے باز نہیں آتا. کتاب ناسخ التواریخ جلد نمبر 6. خیموں کے گرد خندق کھودنے کا حکم. علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یزید ابن حسین نے عمر سعد کی گفتگو عرض کی تو آپ نے یقین جنگ پر خندق کھودنے کا حکم دے دیا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے خیالات معلوم کیے تو یقین کر لیا کہ یہ ضرور لڑیں گے، تو آپ نے اصحاب کو حکم دیا کہ تمام خیموں کو یکجا کر کے ان کے گرد ایک گڑھا خندق کی شکل کو کھود دو اور ایک جانب مقابلے کے لیے راستے رہنے دو. پھر ان لوگوں نے خندق کھود دی. مورخین شہر مولوی سید علی حیدر صاحب لکھتے ہیں کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق آپ کے اصحاب نے خیموں کے باہم ملا کر نصب کر دیا اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دیں تاکہ وہ لڑائی کے وقت جلائیں، اور اس تدبیر سے دشمن خیمے گاہ تک نہ پہنچ سکے، جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر کیا تھا. تاریخ الائمہ. حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کا کنواں کھدوانا
8ویں کا دن گزر رہا تھا، دھوپ کی حدت تھی، پیاس کی شدت نے جانثار اور اسلام کے جگر کو کباب کر دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بال بچوں اور اصحاب اور انصار کی پیاس محسوس کر رہے تھے۔ پانی کے حصول کے لیے سبیلیں سوچتے رہے، لیکن دستیاب آب کی کوئی شکل نظر نہیں آئی۔ اب آخری صورت جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے وہ چاہ کنی ہے، یعنی آپ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر مناسب نہیں فرماتے، تصور نہیں فرماتے کہ سقائے سکینہ کو حکم دیں اور وہ کنواں کھودیں، کنواں کھود کر پیاسوں کو سیراب کرنے کی سبیل پیدا کریں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور اولاد پر پیاس کی شدت ہوئی تو ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی، تو حضرت عباس کو بلا کر کہا، بھائی اپنے اعزاء کو جمع کر کے کنواں کھودو۔ حضرت عباس نے سب کو جمع کیا اور کنواں کھودا، لیکن پانی برآمد نہ ہوا تو اسے آپ نے بند کر دیا۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم سے حضرت نے دیگر اہل بیت کی مدد سے ایک کنواں کھودوا، لیکن مشیت خداوند عالم پانی برآمد نہ ہوا۔ لیکن علامہ بسطامی نے جو افادہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر بن سعد نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ کنواں کھودا جا رہا ہے، تعمیل حکم ابن زیاد میں لشکر لے کر آیا اور کنویں کی کھدائی کو اس منزل تک پہنچنے سے پہلے کہ جہاں تک کھودنے کے بعد پانی برآمد ہوتا ہے، اور اس نے کنویں کو بند کرا دیا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ جب شدت عطش حد سے بڑھ گئی اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بے حال ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کو طلب فرما کر حکم دیا کہ اہل بیت کو جمع کر کے ایک کنواں کھودو، اور حضرت عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا، لیکن عمر سعد نے اسے بند کروا دیا۔ تحفۃ حسینیہ۔ واضح ہو کہ حضرت عباس علیہ السلام کو 2 دفعہ کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی دفعہ کے حکم میں یہ موجود تھا کہ اپنے ہمراہ اہل بیت کو لے کر کنواں کھودو، اور دوسرے حکم اصحاب کے ساتھ پہلا حکم 8ویں تاریخ کو چاہکنی کنواں کھودنے کو ملا، جس کی طرف علامہ شیخ جعفر چشتی نے بھی اپنی کتاب مجالس المواعظ والبکاء والمواعظ میں لکھا ہے۔ 8 محرم میں اشارہ فرمایا ہے، اور دوسرا حکم 9 محرم الحرام کے صبح سے متعلق جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کثیر اصحاب اور غلاموں کی موجودگی کے باوجود شہزادوں کو کنواں کھودنے کا حکم کیوں دیا؟ جس کے جواب میں بعض مورخین فرماتے ہیں کہ ان الحسین کان معمور فی ذلک اليوم بأن یأمر اخوته وابنائه واہل بیتہ وخاصۃ لحضار البحر۔ امام حسین علیہ السلام کو حکم خدا تھا کہ آج کے دن اپنے بھائی بہنوں اور اہل بیت کو خصوصیت کے ساتھ کنواں کھودنے کا حکم دیں، اور اس کی بھی افسردگی حضرت عباس کو عطا فرمائی افسری، اور یعنی یہ تمام کام جناب ابو الفضل عباس کے متعلق رہا، اور وہ الکرامۃ العظمیٰ جو ایک بہت بڑی کرامت کے مالک تھے جناب ابو الفضل عباس۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعزاء اور اقربا کو کنواں کھودنے کا حکم دینا اتنی بڑی مشقت میں مبتلا کرنا بظاہر 4 وجوہات میں مشتمل ہے، 4 وجہ سے ہو سکتی ہے، اور پورا انہوں نے عربی میں خطبہ دیا۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو جانچنا چاہا کہ میری اطاعت میں وہ کس درجہ سرگرم ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نفوذ کی تیزی کو توڑنا اور اپنے اصحاب کے برابر دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ ان میں امام کے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے غرور نہ پیدا ہو جائے۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرابت نہیں بلکہ تقوی انسان کو باعزت بناتا ہے۔ بے شک اصحاب اور خدام کی موجودگی میں اہل بیت اکرام کا کنواں کھودنا کھلی ہوئی توہین ہے۔ بہر صورت جب شہزادوں نے حکم امام پر عذر نہ کیا اور کنواں کھودنے میں مشغول ہو گئے تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ حضرات تمام اہل بیت میں وفا شعار اور جوش کردار ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام ان بیویوں کا بھی امتحان کر رہے تھے جو آپ کے ساتھ تھے، ہمراہ تھیں، اور ان شہزادوں کی ماں، بہنیں، پھوپھیاں اور بیویاں تھیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھیں کہ یہ لوگ کنواں کھود رہے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں بیلچہ ہے اور جس کے جسم خاک میں اٹے ہوئے ہیں، گویا وہ مزدور اور معمار کی صورت میں ہیں، لیکن دم نہیں مارتی تھیں اور کوئی جملہ ایسا منہ سے نہ کہتی تھیں جس سے اس فعل پر، اس کام پر عدم رضا ظاہر ہو، اور کسی راوی نے اس امر کی روایت نہیں کی ہے کہ ان کی عورتوں نے اس فعل کو ناپسند کیا ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کی بلند عزت اور خاندانی شرافت اس بات کی مقتضی تھی کہ وہ اس سخت کام پر رضامند نہ ہوتی، لیکن برادرم بات تو یہ ہے کہ جب تم عقل سلیم پر زور دے کر سوچو گے تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے بڑے حوصلے سے کام لیا، لیکن پھر بھی اگرچہ یہ پاک عورتیں تھیں اور امام کی رضا پر راضی رہیں، مگر اصول یہ ہے کہ جب صاحبان مجد و فخر کسی ذلیل کام کے ذمہ دار بن جائیں اور انہیں ذلت کا کام کرنا پڑے تو ضرور رنج و علم اور غم و افسوس ہوتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ شہزادے کیوں کر اس فعل پر راضی رہیں اور ان کی عورتیں اپنی آنکھوں سے اپنے اعزاء کو ذلیل کام کرتے دیکھ کر روئیں، چلائیں نہیں اور رنجیدہ نہیں ہوئی۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ضرور رو پڑی ہوں گی، ان کے صدائے گریہ ضرور بلند ہوگی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اپنے برادر عزیز کو اس وقت اس طرح ساقی قرار دیں جس طرح حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب حمزہ کو ساقی بنایا تھا، اور اس کی صورت یہی تھی کہ مقدمات سقایت، پانی پلانے کو بھی عباس ہی سے ادا کرائیں، جن میں کنواں کھودنا بھی داخل تھا، اس لیے کنواں کھودنے کا حکم عباس علیہ السلام کو دیا گیا۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ میرے خیال میں وہ جگہ جہاں کنواں کھودا جا رہا ہے خیام اہل بیت علیہ السلام سے بالکل متصل تھی، اس لیے ضروری تھا کہ ایسے لوگ کنواں کھودتے جو اہل حرم کے محرم اور قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ان شہزادوں کو کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ 9 محرم الحرام سن 61 ہجری، جمعرات کا دن، یوم پنجشنبہ، حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد میں گفتگو، حضرت عباس اور حضرت علی اکبر بھی ساتھ تھے۔ 8ویں کا دن کنواں کھودنے اور کھدانے میں گزر گیا اور 9ویں کی رات آ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے تمام حجت کے لیے آخری گفتگو کر لینی مناسب سمجھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لہذا تو رات کو دونوں لشکر کے درمیان مجھ سے مل۔ چنانچہ رات کے وقت دونوں اپنے خیموں سے 20 افراد کو لیے ہوئے نکلے، اور جب ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے علاوہ تمام اصحاب کو اپنے سے ہٹا دیا، اور عمر سعد نے بھی اپنے لڑکے اور غلام کو ہمراہ رکھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم مجھے قتل کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں، اللہ تعالیٰ اسی میں خوش ہوگا کہ تم میرے ساتھ نیکی کرو۔
نیکی کرو۔ عمر سعد نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا گھر گرا نہ دیا جائے، اور آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو میں اس کو بنوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا مال و متاع لوٹ لیا جائے گا، آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو میں اس سے بہتر تجھے دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بال بچے، میں ان کی تباہی سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بالکل خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دیا، اور وہ امام حسین علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، اور آپ نے کہا جلد تجھے اللہ تعالیٰ غارت کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے حشر کے دن نہ بخشے۔ جلال العیون، کتاب دمت الثاقبہ، صفحہ 323، جلال العیون صفحہ 198۔ تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد میں اب تک جتنے بھی تخلیہ ہوئی، گفتگو ہوئی ہے، تنہائی میں ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ کی ملاقات میں 20 آدمی کا ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ اب عمر سعد کے خیالات بدل چکے ہیں اور وہ قتل پر آمادہ ہو چکا ہے، اور موقع گفتگو پر حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کا اس طرح عمر سعد کے بیٹے اور غلام کا اس طرح سے ہونا بتاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہیں۔ ابن صخیر اور ابن بریر میں گفتگو، مورخ شہیر اور سپر کاشانی لکھتے ہیں کہ 9 محرم جمعرات پنجشنبے کی رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں اور اصحاب حسین اپنے خیمے میں فروکش تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہاں عمر سعد کے لشکر نے حضرات کے خیموں کا دورہ اور ان کے قریب سے محاصرہ کر لیا، اور ایک شخص عبداللہ ابن صخیر نامی خیمہ امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر سننے لگا کہ امام کیا بات چیت کرتے ہیں۔ اس نے حضرت کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کی تلاوت کرتے پایا، جس کے آخر میں ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَطْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ تھا۔ یہ سن کر اس نے آواز دی کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو پاک اور طیب ہیں۔ حضرت بریر حمدانی کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، فوراً خیمے سے برآمد ہو کر کہا اے ملعون، تو طیب ہے کہ نجس محض ہے؟ اس پر تا دیر گفتگو جاری رہی۔ شمر نے پکار کر کہا جتنی باتیں چاہے بنا لو، کل تو تم ہمارے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترو گے۔ بریر نے فرمایا ہمیں موت سے ڈراتے ہو، حالانکہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ جب گفتگو تھوڑی طول پکڑ گئی، لمبی ہو گئی، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت بریر کو آواز دی اور فرمایا کہ ان لوگوں پر کسی اچھائی کا اثر نہیں ہو سکتا، واپس چلے آؤ۔ وہ حکم امام سے خیمے میں واپس تشریف لے آئے۔ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ ماہ محرم کی 9ویں تاریخ اور حضرت عباس اور اصحاب کا کنواں کھودنا۔ صبح 9 محرم 9ویں کی رات جوں توں گزر گئی اور صبح ہوئی۔ اہل بیت حسین علیہ السلام اور صحاب پر پیاس کا غلبہ ہے، پانی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قوت بازو ساقی اہل بیت کو طلب فرما کر ارشاد کیا بھائی چند اصحاب کو ہمراہ لے کر کنواں کھودو، شاید پانی برآمد ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے سیراب ہو جائیں۔ جب 9ویں محرم کی رات تمام ہوئی اور سفیدی نمودار ہوئی، تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں پانی بالکل بھی نہیں تھا، اور اہل بیت حسین اور صحاب سخت پیاسے تھے اور فرزند ساقی کوثر کی خدمت میں حاضر ہو کر پیاس کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت نے جناب ابو الفضل عباس کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ چند اصحاب کو ہمراہ لے کر کنواں کھودو، شاید پانی کے سبیل پیدا ہو جائے۔ حضرت عباس آلات کندنی لے کر ایک طرف تشریف لے گئے اور کئی جگہ کوشش کی مگر پانی برآمد نہیں ہوا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 9 کی صبح حضرت سکینہ پر پیاس کا بے حد غلبہ تھا۔ آپ حضرات جناب زینب کے پاس آئیں
اور کہنے لگی پھوپھی اماں اب پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، سب برتن خالی ہیں، مشکیزے کی طریق جاتی رہی ہے اور وہ بھی بالکل سوکھ گئے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جناب سکینہ کا یہ حال دیکھا اور حضرت زینب علی اصغر کو گود میں لیے اضطراب کی وجہ سے کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی تھیں اور کبھی بیٹھ جاتی تھیں، اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی یہ حالت ہے کہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں صبر صبر، بیٹا صبر کرو۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ سے رہا نہیں جاتا، رو پڑتی ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بیٹی کیوں روتی ہو؟ عرض کرتی ہیں حال آخر رضی، علی اصغر کے حالت رلا رہی ہے۔ پھر سکینہ عرض کرتی ہیں پھوپھی اماں اصحاب اور انصار کے خیموں میں پانی تلاش کریں، شاید کہیں سے تھوڑا سا پانی مل جائے، اور جناب زینب ان کی تسلی کے لیے ام کلثوم وغیرہ کے خیموں میں تشریف لے گئیں۔ حضرت عباس اور جناب قاسم دیگر قرابت داروں کے خیمے میں گئے، لیکن کہیں پانی کا ایک قطرہ میسر نہ ہوا، تو آپ مایوس ہو کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے اور جن کی تعداد 20 تھی واپس اپنے خیمے میں تشریف لائیں۔ موعظۃ الحسنہ۔ ثم طلب العباس وقال فاجمع اصحاب واغر بئر، پھر حضرت نے حضرت عباس کو بلایا اور حکم دیا بھائی اصحاب کو جمع کر کے کنواں کھودو، اس لیے کہ بچے شدت تشنگی سے جاں بلب ہیں۔ حضرت عباس اٹھے اور کنواں کھودنے لگے، اور راوی کہتا ہے کہ جب بچوں کو کنواں کھودے جانے کی خبر ملی تو ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے الاتش کہتے ہوئے لب خیمہ آ گئے اور جھک جھک کر اسے دیکھنے لگے، کنویں کو بئر کے قریب آ گئے، اور ادھر کنواں کھد رہا ہے اور ادھر کسی نے عمر سعد کو خبر دے دی۔ وہ لشکر لیے ہوئے آ پہنچا اور پیاس کے مارے ہوئے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے خیمے کی طرف بھاگے۔ ان ظالموں نے ان کنویں کو بند کر دیا، اور ان دشمنوں کے چلے جانے کے بعد عباس نے دوسرا کنواں کھودا۔ اب کی مرتبہ پیاس سے بچے خوف و ہراس کے مارے کنویں کے قریب تک بھی نہیں آئے، اور در خیمہ سے الاتش کا نعرہ لگاتے رہے۔ پھر اس دشمنوں نے آ کر اسے بھی بند کر دیا۔ الغرض حضرت عباس علیہ السلام نے پے در پے 4 کنویں کھودے اور سب بند کر دیے۔ پھر جب 5واں کنواں کھودا تو اتفاقاً پانی کی برآمدی کا موقع مل گیا، اور یہ دیکھ کر حضرت سکینہ کوزہ لیے ہوئے دوڑ پڑی اور کہا چچا جان مجھے ایک جام بھر دیجئے، میرا جگر پیاس کے مارے کباب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس بے ساختہ رو پڑے اور کوزہ بھر کر سکینہ کو دیا، اور سکینہ ابھی پانی پینے بھی نہ پائی تھی کہ دشمن کا لشکر پھر آ گیا، اور بیچاری ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے خیمے کی جانب دوڑے، اور ناگہاں آپ کا پاؤں تناب خیمہ سے الجھا اور زمین پر منہ کے بل گر گئی، اور بڑی مایوسی کے ساتھ اپنی پھوپھی جناب زینب کو پکار کر کہا اے پھوپھی جان، پانی ہاتھ میں آ کر جاتا رہا، یہ حال فعند ذالک اقتم الحسین عمل شدیدہ۔ یہ حال دیکھ کر امام حسین علیہ السلام بے انتہا رنجیدہ ہوئے۔ خلاصۃ المسائل، یہ امتحانات تھے۔ امام حسین علیہ السلام خود نکل پڑے۔ جب پانی کی کوئی سبیل نظر نہیں آئی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے بچوں کی مایوسی اور بے چینی اس موقع پر بھی ملاحظہ کی تو برداشت نہ کر سکے، اور اتمام حجت کے لیے ناقے پر سوار ہو کر قوم اشقیاء کے سامنے جا نکلے۔ نویں تاریخ اور امام حسین علیہ السلام اتمام حجت کے لیے ناقے پر سوار ہو کر لشکر مخالف کی طرف تشریف لے گئے، لائے اور فرمایا ہے قوم، اگر تمہارے خیال ناقص میں گناہگار ہوں تو ان عورتوں اور بچوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور بے گناہ ہیں، انہیں تھوڑا پانی دے دو
کہ جاں بلب ہیں، عمر نے کہا کہ اے حسین، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے اور ہمارے قبضے اقتدار میں ہو تو ہم اس وقت تک ایک قطرہ بھی نہ دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہیں کر لو گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ رسول اللہ، اسے اپنا رشتہ واضح کر دیا۔ الغرض ادھر اہل بیت اکرام پانی کی فکر میں کنواں کھود رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام سرگرداں، ادھر شمر ملون اپنی ترکیبوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ پوری فکر کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح امام حسین کے خشک گلے پر خنجر پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ شمر کا کوفہ جانا، شب 9 میں گفتگو امام حسین عمر سعد میں ہوئی تھی۔ شمر کو اس کی خبر نہ تھی، لیکن جب اس نے سنا کہ عمر سعد رات کے وقت امام حسین کے پاس جا کر بات چیت کرتا ہے، فوراً کوفہ روانہ ہو گیا اور ابن زیاد سے کہا کہ امام حسین اور عمر سعد میں مراسلہ جاری ہے اور بات چیت ہوتی رہتی ہے، چنانچہ آج شب کو بھی تخلیہ میں باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گفتگو کا رخ کیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب شمر کی زبانی ان دونوں کی گفتگو کا حال سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور فوراً عمر سعد کو خط لکھا کہ میں نے تجھے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو انہیں باڑ کر ان کی حفاظت کر، اور نہ اس لیے بھیجا کہ ٹال مٹول کر اور سلامتی بقا کے لیے دعائیں کر۔ دیکھ تو مجھے سے ان کی شفاعت نہ کر۔ اچھا سن، اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب میرے حکم کو مان لے تو ٹھیک، ورنہ پھر انہیں قتل کر دے، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں، اور جب حسین کو قتل کرے تو ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دے تاکہ پیٹھ اور پیٹ سب پس جائیں۔ اور میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان چیزوں سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر تو نے انہیں قتل کر ڈالا تو میں تجھ کو بڑی جزا دوں گا اور تجھے بہت سی سراہوں گا اور تعریف کروں گا۔ اگر تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو شمر کو اپنا قائم مقام بنا دے۔ یہ تھا 9 محرم۔ حالات اور شمر بار بار ابن زیاد کی طرف جا کے عمر سعد سے شکایت کرتا ہے، عمر سعد کی شکایت کرتا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود پانی نہیں، بچے اعلیٰ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، پیاسے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، خیمے میں پانی نہیں۔ جانثار جناب عباس کا ساتھ دے رہے ہیں، جناب عباس کوشش پہ کوشش کیے جا رہے ہیں، لیکن امتحان خدا۔ کنواں کھود رہے ہیں، عمر سعد آ کے اسے بند کرتا ہے، پانی نکلتا ہے تو اسے پینے نہیں دیتے۔ ظلم کی انتہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، یقیناً جناب علی اصغر علیہ السلام کے حال بھی اسی طرح ہے کہ زبان باہر نکلتی ہے، پیاس کی شدت ہے اور غم اور آلام ہے۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے مصائب اور آلام برداشت کیے کہ کوئی ہستی ان مصائب اور آلام کو برداشت نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام خود نکلے کہ ظالم کے سامنے اتمام حجت کر لیں، پانی کا مطالبہ کر لیں، انہیں سمجھائیں، انہیں متوجہ کریں کہ اگر تم بھول گئے ہو کہ میں کس کا نواسا ہوں تو میں یاد دلاؤں، میرا رشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے میں انہیں بتاؤں۔
سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان ملعونوں نے مال، دولت، لالچ، عہدہ، منصب حاصل کرنے کے لیے سب چیزیں فراموش کر دی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ یہ وہ مرحلے ہیں جہاں انسان کے دل، دماغ، فکر ختم ہو جائے۔ کیا انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے قتل کرو، اس کے بعد لاشیں کو گھوڑے کے حوالے کر دو، گھوڑے دوڑا دو۔ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔